السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق اور اس کی مہربانی کے ساتھ ہم سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 6 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 6، ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل الکتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، شر بدترین، البریہ مخلوق ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ سورہ میں جو بات شروع سے چل رہی تھی، اب آیہ نمبر 6 سے جو ہے اس کا کنکلوژن آ رہا ہے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین تھے، ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اب مختلف اسکالرز نے یہاں پر کفر کے جو معنی لیے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ جیسے کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ یہاں پر جو کفر سے مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد اس رسول کو نہیں مانا، جس کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ان کا انجام وہ ہے جو کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کفر کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر میں نے کہا کہ مفسرین نے مراد لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا، جبکہ کچھ دوسرے اسکالرز نے اس طرح بھی ڈیفائن کیا کہ کفر کے درجے ہیں۔ کتنے درجے بتائے انہوں نے؟ کفر کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ اب مثلا اللہ کی ذات کا سرے سے کوئی اگر انکار کر دے تو یہ کفر ہے، اور یعنی کہ وہ مشرک ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ احکامات کا انکار کرتے ہیں بیچ بیچ میں سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ان اسکالرز کے نزدیک کفر کے دائرہ کار میں آئیں گے، اور اس میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ جیسے کچھ لوگ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں، یا پھر یہود کی اگر ہم بات کریں تو وہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، حتیٰ کہ آخرت پر بھی پورا ایمان رکھتے تھے، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ پھر یہ کہ وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور ہمیں بس آگ جو ہے نا وہ چند دن ہی چھوئے گی، اور پھر ہم جو ہے اس عذاب سے نکل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کفر مشرکوں کے کفر سے کم تر درجے کا ہے، کیونکہ مشرکین تو کسی بھی بات کو نہیں مان رہے نا، وہ تو سراسر شرک کر رہے ہیں۔
جبکہ اگر ہم اہل کتاب کی بات کریں تو وہ کچھ باتوں کا اگر اقرار کر رہے ہیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں تو وہ بھی کفر کے دائرہ کار میں آئیں گے۔ تو مفسرین نے اکرام کے نزدیک، اسکالرز کے نزدیک اس آیت میں کفر کی سب قسمیں مراد ہیں۔ اب ہم نے دو پوائنٹ آف ویوز دیکھے۔ ایک اسکالرس کا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنے والا کفر جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ قرآن پر تو ایمان لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اگر نہیں بھی پڑھیں گے، سنت کو نہیں بھی دیکھیں گے تو ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سیرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اور جو کر کے دکھایا، اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو یہ ایمان کے خلاف ہوگی بات، وہ انکار کرے گا، وہ کفر کرے گا۔ تو دوسرا جو اسکالرس کا گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے کوئی بھی ایسی چیز میں انوالوڈ ہے، کسی بھی قسم کے کفر میں انوالوڈ ہے، مطلب اگر نماز کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ جاتا ہے تو یہ بھی تو انکار ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بھی کفر میں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کسی بھی ایسے عقیدے سے انکار کر دینا جو ہمارے اسلام کا دین مذہب کا حصہ ہے، لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس پر تو ایمان لاتا ہوں اور اس بات پر ایمان نہیں لاتا، تو قرآن میں اس بات کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتوں کو تو مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب کتاب ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، اگر شرک میں مشغول رہے ہیں، کتاب آپ کے پاس ہے، پھر بھی کسی نہ کسی طرح کے شرک میں آپ انوالوڈ ہیں، تو پھر جو ہے ٹھکانہ وہی ہوگا جو کسی مشرک کا ہو سکتا ہے۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ کتاب والا ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچا لے گا۔ آپ اگر کتاب والے ہیں، کتاب آپ کے پاس ہے، البینہ آپ کے پاس ہے، تو اس کو پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں۔ جب عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انکاری ہیں۔ عمل سے اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اچھا، اب بدترین خلائق کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی مخلوقات میں سے ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں اور انسان کو ان تمام مخلوقات میں اشرف بنایا اور اشرف المخلوقات کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اختیار دیا۔ اب اگر کوئی انسان عقل اور اختیار ہوتے ہوئے اپنے پاس اپنے لیے صحیح اور غلط میں سے صحیح کو سلیکٹ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کے پاس تو عقل اور اختیار نہیں ہوتا، اور انسان جس کو عقل اور اختیار دے دیا گیا وہ بھی اگر صحیح کو سلیکٹ نہیں کرے گا تو اٹ مینس کہ وہ حق سے منہ موڑا ہے، اور پھر ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بدترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی، ہر طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحیدی بنا دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔